سورہ بقرہ رکوع نمبر 7 تک گفتگو ہو چکی تھی۔ اس رکوع میں جو گزشتہ مضمون پیش کیا جا رہا تھا کہ لوگوں کے مال لاحق طریقے سے مت کھاؤ، حکام کی طرف رہنمائی مت کرو کہ تم میں سے بعض فریق دوسرے کا مال گناہگار ہو کر کھا لے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ گناہ کے ساتھ جو مال کھایا جائے گا اس کا انجام کیا ہے۔ اب یہاں سے نیا رکوع شروع ہوتا ہے اور مختلف مضامین جو متعلق ہیں روزے سے، کیونکہ اوپر سے روزے کا ذکر تھا، رمضان کا ذکر تھا، درمیان میں روزے کی خاص حکمت تھی کہ حلال شے سے اللہ نے روکا ہے تو پھر حرام شے سے ہمیشہ رکنا کتنا اہم ہوگا۔ اس مناسبت سے حرام خوری کی طرف رخ کو موڑ دیا گیا تھا۔ اب درمیان سے وہی گفتگو پھر شروع ہوتی ہے، یعنی کفار سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ اہلہ جمع ہے ہلال کی، ہلال عید چاند خوشی کا، عید کا چاند کو ہلال عید کہا جاتا، تو ہلال واحد ہے، اہلہ اس کی جمع ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، یسألونک تو بار بار آ چکا ہے اور آئے گا۔ یسألون وہ لوگ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن الاہلہ ہلال کے بارے میں۔ کیا سوال تھا؟ سوال کیا تھا؟ یہاں سوال نقل نہیں کیا، جواب دے دیا، قل ہی مواقیت۔ لیکن سوال کیا تھا؟ یہ حدیث میں وضاحت۔ صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ وہ سوال کرتے تھے سورج تو ہمیشہ یکساں ہوتا ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ چاند کو کیا ہو گیا ہے کہ باریک سا نکلتا ہے، دھیرے 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 بدر کامل بنتا ہے، اور جب بدر منیر بدر کامل بن چکا پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ پتلا وہی پہلے کی طرح ہو گیا اور نظر نہیں آتا۔ یہ ہر مہینے میں گھٹنا بڑھنا کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ سب سوال تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہیا سے اشارہ ہے اسی اہلہ کی طرف جو گھٹتا بڑھتا ہے۔ مواقیت للناس، مواقیت میقات کی جمع ہے، وقت بتانے کا زمانہ ہے یا وقت بتانے کی گھڑی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگوں کے واسطے وقت بتاتا ہے۔ مواقیت میقات کی جمع ہے۔ اصل میں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک مواقیت میقات کی جمع ہے کسی مقام کی حد کو بتانا، اور ایک ہے وقت کے تعین کو واضح کرنا۔ حاجی یا عمرہ کرنے والا معتمر جب احرام باندھ کے جاتا ہے تو کہاں سے احرام باندھے اور کہاں تک بلا احرام کے جا سکتا ہے، اس لمٹ کا نام میقات رکھا ہے اللہ نے۔ وہ بھی میقات ہے، وہ میقات ہے مکانیت کے اعتبار سے۔ آدمی احرام کب باندھے اور کب تک بلا احرام کے رہ سکتا ہے، زمانے کے اعتبار سے اس کے لیے کون سا مہینہ مقرر کیا گیا ہے، تو اشہر حرم نیچے وضاحت آ رہی ہے اس رکوع میں انشاءاللہ۔ یعنی اگر کوئی شوال سے پہلے حج کا احرام باندھ لے تو قابل قبول نہیں ہے، اس کا احرام معتبر نہیں۔ کب باندھے گا؟ ہاں شوال میں باندھ سکتا ہے۔ تو شوال کیا ہوا؟ زمانے کے لحاظ سے میقات ہوئی، اور یلملم پہاڑ وقت اور مقام کے اعتبار سے میقات۔ تو دونوں میقات کا تعین روزہ کے لیے کون کرتا ہے؟ یہ چاند کرتا ہے۔ مواقیت للناس لوگوں کے لیے وقت بتانے کا آلہ ہے، والحج اور حج میں بھی کب حج فرض ہوگا حج کا تعین کرتا ہے۔ ایام تشریق کب ہوں گے، یوم النحر کب ہوگی، عرفہ کب ہوگا، یہ کون بتائے گا؟ یہ چاند بتائے گا۔ اسلامی تاریخ ہم نے فراموش کر دی ہے۔ اللہ نے بتایا ہے چاند کے نکلنے ڈوبنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخ
استعمال میں آئے۔ آج ہمارے پاس شمسی مہینے کی تاریخ سب جانتے ہیں، قمری مہینے کی تاریخ کوئی نہیں جانتا ہے۔ سنت ہے یہ، قمری تاریخ کا استعمال کرنا سنت ہے یہ، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر کے مشاغل میں، اپنی آفس میں، اپنے نجی کاموں میں عربی تاریخ کے استعمال کرنے سے برکت آتی ہے۔ اس برکت کا اندازہ نہیں ہوگا، اتباع سنت کے جذبے سے شروع کر کے دیکھ لو۔ تو اتباع سنت یہ ہے کہ شمسی تاریخ کے بجائے قمری تاریخ استعمال کی جائے، اور ایسے ہی سن عیسوی کے بجائے سن ہجری استعمال کیا جائے، اس میں بڑی برکت ہے۔ سن ہجری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچے ہیں مکہ چھوڑ کر، تو وہ پہلا سال شروع ہوتا ہے، اس کا نام سن ہجری ہے، اس سے پہلے نہیں تھا وہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بنیاد پر وہ سن پڑ گیا ہے سن ہجری، اس کو استعمال کرنے والا گویا ہجرت کو یاد رکھے گا، اس کے ذہن میں ایک اندر سے ایک سوزش ہوگی کہ ہمارے محبوب نے اپنے وطن کو چھوڑا تھا اس اسلام کے لیے، ہمیں اس اسلام کے واسطے قربانیاں پیش کرنا ہے۔ تو تاریخ بھی قمری اور مہینہ بھی قمری، چاند کا یہاں اللہ نے بتا دیا ہے۔ یہ چاند کے فائدے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے فائدے ہیں، اس کی یہاں نفی نہیں ہے۔ جتنا یہاں بتا دیا ہے وہ عوام کی ضرورت کے لحاظ سے کافی ہے۔ خواص کے لیے کچھ باتیں اگر نہیں بتائی ہیں تو عدم ذکر مستلزم نہیں ہے کہ بقیہ اب نفع اس میں ہے ہی نہیں، تمام چیزوں کا ذکر کرنا لازم نہیں آتا۔ اب چاند نکل گیا، لوگ احرام باندھ لیے، احرام باندھ کے نکل گئے، راستے میں یاد آیا کہ گھر میں فلاں چیز چھوٹ گئی ہے، اب واپس جانا ہے۔ تو کفار قریش کا خیال یہ تھا کہ اگر احرام باندھ لیے اور اب گھر میں واپس گئے تو احرام کی توہین ہے، لہذا وہ گھروں کو واپس نہیں جاتے تھے۔ لیکن اگر جانا ضروری ہے تو کیا کریں گے؟ اب یا تو دیوار میں سوراخ کر کے جائیں گے، جس کو نقب زنی کہتے ہیں، یا چھت کو توڑ کے جائیں گے، جیسے ابھی چھت کو توڑ کے بینک کو لوٹا گیا ہے، چھتوں میں سوراخ کریں گے، یا پیچھے گھر کے حصے سے سوراخ کر کے آئیں گے۔ لیکن دروازہ جو عام طور سے استعمال ہوتا ہے اس احرام کی حالت میں اس دروازے سے جائیں گے نہیں۔ محبت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ احرام کی محبت ہے، نظر آتا ہے آپ کو؟ محبت میں یہ ہو رہا ہے، اللہ نے اس محبت کی چندی کر دی۔ دیکھو غور سے کیا فرمایا، گھروں کے دروازوں سے نہ جانا اور پیچھے سے سوراخ کر کے گھر میں اترنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ بہت بڑا تیر ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیوقوفی ہے یہ۔ صحیح یہ ہے کہ ان دروازوں سے ہی جاؤ، لیکن دل میں تقوی رکھو، دل میں احترام رکھو، اس احرام کا بھی، اللہ کے گھر کا بھی، اللہ کے حکم کا بھی دل میں احترام رکھو۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ دروازے سے پیچھے سے آنا، پیٹھ نہیں دکھا کے سیدھا سیدھا چلنا، اس کی کوئی اصل اسلام میں نہیں ملنے والی ہے۔ دیکھو یہاں تبدیل کیا اللہ نے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، ترجمہ لفظی کر دوں، وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی نہیں ہے، لیسا مانے نہیں، برو مانے نیکی، نیکی نہیں، بِأَن، بئی طور کے تم، تَأْتُوا الْبُيُوتَ، تَأْتُوا مانے آؤ، بیوت بیت کی جمع ہے گھروں میں، من ظہورہا اس کی پشت سے، ظہور جمع ہے زہر کی، زہر کے معنی پشت، پیٹھ کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی ہے من اتقا، جس میں تقوی ہوا، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوا، وَأَتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ گھروں میں، من ابوابہا، ابواب باب کی جمع ہے ان کے دروازوں سے، جس چیز کے واسطے جو چیز بنائی گئی ہے اس کا استعمال کرنا یہ بری چیز نہیں ہے، اس دروازے سے داخل ہو کے آؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
معلوم یہ ہوا فلاح اور کامیابی کی ضمانت تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے. یہ رسمی چیزیں اللہ کے خوف کو ظاہر نہیں کرتی ہیں. یہ تو بناوٹی چیزیں ہیں، مصنوعی چیزیں ہیں، ان کا کوئی اسلام میں مقام نہیں ہے. یہ واضح کیا اللہ نے. اب میں سوچتا ہوں قرآن کریم کی ان آیتوں کو سامنے رکھ کر کہ قرآن کریم میں صرف اصول بتائے ہیں اللہ، اصول، یہاں تک کہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت جس کو 82 جگہ کم سے کم فرض بتایا ہے، لیکن کیسے نماز پڑھیں، کتنی رکعات پڑھیں، ذکر تک نہیں کیا. کیوں؟ اللہ کے حبیب بتا دیں گے، پڑھ کے سنا دیں گے. لیکن ایسی چیزوں کو اللہ نے لفظوں میں جگہ دیا. کیوں؟ کیونکہ امت کے بہت سے لوگ دیکھا دیکھی اس کو ثواب سمجھیں گے. اور بھی ان کی رسمیں آتی ہیں. کفار قریش کے پاس ایک اور رسم تھی، ابھی آ رہی آگے ہو. کیا رسم تھی؟ جب بھی کوئی طواف کرنے آئے تو اپنے ان کپڑوں میں جن میں عام دنوں میں رہا، گھروں میں رہا، بیوی بچوں میں رہا، غلطیاں گناہ کیا، ان کپڑوں میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا. پھر کیسے کرے؟ یا تو وہ کفار قریش سے مانگے مستعار، اے قریش ہمیں کپڑا دے دو، ہمیں طواف کرنا ہے. اگر کپڑا کسی نے دے دیا تو اس کو پہن کے طواف کر لو، اور اگر کسی نے کپڑا نہیں دیا، کپڑا دستیاب نہیں ہوا، تو ننگے طواف کرو، کپڑا میں طواف نہیں کر سکتے. اس کے بعد سیٹیاں مارتے، تالیاں بجاتے. یہ خانہ کعبہ کے اطراف ان کا طواف تھا. ننگے طواف کریں گے، سیٹیاں ماریں گے، تالیاں بجائیں گے. عورت مرد مل کر ایسا ہی طواف کریں گے. یہ سب قرآن کریم میں درج کیوں ہے؟ جبکہ کتاب اصول کی ہے، بتانے کے لیے کہ ایسی ظاہری چیزیں جو شریعت میں مصطفیٰ سے میل نہ کھاتی ہوں، صحابہ کرام کے عمل سے نہ ملتی جلتی ہوں، اللہ کے پاس ان کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ اللہ کے نزدیک قابل اعتبار نہیں. کسی بھی عقیدت سے پہلے، معتقدانہ عمل کے اظہار سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس میں اللہ کے حبیب کا طریقہ کیا ہے، اس میں صحابہ کرام کا عمل کیا ہے. اگر اس سے ہٹ کے ہم کوشش کریں تو یہ محبت اللہ کے پاس چلنے والی نہیں ہے، جیسا یہاں ظاہر کر دیا. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں میں اس کے پشت سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ گھروں میں اس کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جب تک اس کا پس منظر نہیں معلوم ہوگا، جب تک کہیں گے کہ یہ حج کا، احرام کا، طواف کا ذکر ہوتے ہوتے ایک دم سے قتال کی بات کیوں آ گئی؟ قرآن کریم کی ہر دو آیت کے درمیان تعلق ہے، ربط ہے. لیکن اس ربط کو جاننے کے لیے اس سے متعلقہ تفسیر و حدیث دیکھنا پڑے گا. کیا قصہ ہے؟ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر نکلتے ہیں عمرے کے لیے. 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. کافروں نے کہا اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس جائیے. اگلے سال آئیں 3 شرطوں کے ساتھ تو عمرہ کر سکتے. یہ پوری بحث یہاں نہیں کروں گا، میں اشارہ کروں گا صرف. یہ پوری بحث انشاءاللہ 26واں پارہ سورہ فتح میں آئے گی. اس سال طواف نہیں کر سکتے، واپس جائیں، اگلے سال طواف کریں گے. اور 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ صرف 3 دن پرمیشن ہے، 3 دن کے بعد مکہ خالی کر کے چلے جائیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہتھیار کو میان سے باہر لے کے نہیں آئیں گے، ہتھیار کو اندر لے کے آئیں گے. آج کے موجودہ زمانے میں بھی چل رہی ہے بحث، یہ ہتھیار کے بغیر صلح ہوگی کہ ہتھیار کے ساتھ صلح ہوگی، چل رہی ہے یہ.
یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے سب پہلے سے. ہتھیار ترک کرنے پہ تیار نہیں ہیں لوگ، مگر وہاں تیار ہو گئے تھے کیونکہ وہاں اللہ کو راضی کرنا تھا. اور تیسری شرط بہت سخت تھی، اگر آپ میں سے کوئی مکہ رہ جانا چاہے تو اس کو مکے میں رہ جانے دو، لیکن اگر مکے میں سے کوئی مسلمان بن کر آپ کے ساتھ جانا چاہے تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، نہ آپ کی بھانجی نہ بھتیجی. حضرت حمزہ کی صاحبزادی بھی لگ جائے تو واپس کر دینا، کسی کو واپس نہیں جانے دیں گے. یہ 3 شرطوں کے ساتھ آپ نے وہیں پر عمرے کی ادائیگی فرمایا جہاں روک دیے گئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر. واپس چلے گئے. اگلے سال آئے، خیال دل میں یہ تھا کہ اگر اس سال بھی انہوں نے اندر آنے کا موقع نہیں دیا، اور مہینہ ہے احرام کا یعنی اشہر حرم کا. وہ کیا ہوتا؟ اشہر حرم وہ مہینے ہیں جس میں جنگیں جائز نہیں تھی. اس زمانے کے لوگ جنگوں کے بھی جائز ہونے کا دن رکھتے تھے. آج تو کوئی دن ہی نہیں ہے ناجائز. عید نہیں، بقرعید نہیں، جب چاہا چلا دیا گولی، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. جس کو ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، جوہلا کا زمانہ کہتے ہیں، وہ لوگ بھی 4 مہینہ احترام کرتے تھے. کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، گالی گلوج نہیں کرتے تھے، انتقام تک نہیں لیتے تھے. 4 مہینہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینے میں انتقام نہیں لیتے تھے. یہ روشن زمانے کے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی دن نہیں ہے احترام کا، نہ کوئی خون ہے احترام کا، جس کا چاہا خون کر دیا. تو دل میں شک ہوا کہ احرام باندھ کے جا رہے ہیں، اشہر حرم ہے. اگر انہوں نے پھر روکا تو کیا ہم پھر رک جائیں یا مقابلہ کر کے ان بدادوں کی گردنیں کاٹ دیں اور گھس جائیں؟ اللہ نے کہا اس آیت کے اندر، اگر انہوں نے روکا اللہ کے گھر میں آنے سے تو تم ان سے قتال کر سکتے ہو، کیونکہ وہ قتال کی پہل کر رہے ہیں، تم صرف دفاع کر رہے ہو. تم تو ایک نیک کام میں جا رہے ہو، وہ ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنا. اگر یہ روکتے ہیں تو یہ گویا اقدام قتل کر رہے ہیں اور لڑائی چھیڑ رہے ہیں، لہذا ان کا مقابلہ کیا جائے. یہ ہے مفہوم اس کا. احرام باندھ کے چلے. وقاتلوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں. ولا تعتدوا، ولا تعتدوا کے معنی تجاوز نہ کرنا، ضرورت کے بقدر راستہ صاف کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہے حد سے آگے بڑھنے والوں کو. کسی نے 1 تھپڑ مارا، آپ نے پلٹا کے 2 مارا، اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں بن سکتے. مگر اس زمانے کا اصول کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ کہتا ہے گالی کا جواب دعاؤں سے دیں گے. اسلام سکھاتا ہے یہ. تو گالی کا جواب دعاؤں سے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں. کیوں؟ ہمیں مریض سے نفرت نہیں ہے، مرض سے نفرت ہے. ہم مرض کی اصلاح کریں گے اور مریض سے نفرت نہیں پیدا کریں گے. یہ فرمایا. قتال کا حکم ہے، تجاوز نہیں کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا. اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنا پسند نہیں کرتا. ہمارے پاس یہ جذباتی کیفیت بہت ہے، جذباتی کیفیت. 1 کے بدلے 2، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ نہیں ہے اسلام. اسلام کی اتنی مثالیں ہیں. ایک صاحب نے دانت کاٹ لیا، اس کا قصاص لینا ہے، تم بھی دانت کاٹ لو. لیکن جتنا بڑا دائرہ ہے دانت کاٹنے کا، اس سے بڑھ گیا تو تم تجاوز کرنے والے ہو جائیں گے. اتنا ہی کاٹنا، اس سے کم کاٹ سکتے ہیں، زائد نہیں کاٹ سکتے. قصاص، اتنے واقعات ہیں صحابہ کرام کے اس کے اوپر، بے شمار واقعات ہیں کہ قصاص میں برابری چاہیے، آگے نہیں بڑھ سکتے. بہت سے واقعات ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں سوال کرتے ہیں،
اگر کسی کا کوئی انتقام اور قصاص باقی ہے تو مجھ سے ادا کر لے۔ ایک صاحب نکل کے آئے، کہا میں نے آپ کے ہاتھوں پیٹھ پر مار کھایا ہے اور میں بھی آپ سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، انتقام لے لو۔ کہا میں جب مار کھایا تھا میری پیٹھ ننگی تھی، کپڑے کے بغیر تھی، آپ نے کپڑا اتار دیا۔ انہوں نے فوراً چمٹ کر چوم لیا اور کہا مجھے تو جہنم سے بچنا تھا، یہ موقع ہاتھ آیا میرے لیے۔ تو صحابہ کرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مظاہرہ کہ جس کو قصاص لینا ہے لے لے، کیونکہ دنیا میں سب کچھ آسان ہے، آخرت میں یہ مشکل ہو جائے گی۔ اس پر ایک دو واقعات نہیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی خلافت پھیلی ہوئی تھی، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، زمین پہ سوتا ہے، ہاتھ کا تکیہ ہے۔ ایسا آپ پوچھتے ہیں تمہارے امیر کہاں ہیں؟ کہا یہی تو ہیں، سو رہے ہیں زمین پہ۔ کہا میاں مذاق مت کرو، میں تمہارے امیر کی بات کرتا ہوں جو خلیفہ ہے مسلمانوں کا۔ کہا ہمارا خلیفہ یہی ہے، کوئی بچاؤ نہیں، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں، کوئی وضاقتہ نہیں، ایسی وضاقتہ بناوٹی تصنع، لیکن اس کے روب سے، دبدبے سے، شوکت سے اس زمانے کے ایران اور کسریٰ لرزتے تھے، قیصر و کسریٰ لرزتے تھے نام سن کر کے۔ آج کیسے کر و فر لوگوں کے ہیں لیکن سارے جہان میں مغلوب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ ان کی ہیبت دلوں پہ ڈالے گا تو ہیبت پڑتی ہے۔ وہ ہیبت کیوں ڈالتا تھا؟ انصاف کی وجہ سے، تجاوز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے شام میں ایک گورنر تھے، عمر ابن العاص، صحابی ہیں، انصاف پسند ہیں، لیکن موقع کی نزاکت دیکھو۔ ان کے بیٹے نے ایک مقابلہ کیا، گھوڑے کس کے آگے بڑھتے ہیں، گھوڑے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اتفاق سے ایک بہادر کا گھوڑا امیر کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا۔ امیر کے بیٹے کو غیرت آئی، اس نے چابک کھینچا، اس کی پیٹھوں پر لگانا شروع کر دیا، چابک کے نشان پڑ گئے۔ وہ عام آدمی تھا، کچھ نہیں کر سکا، جیسے آج بھی لوگ آہیں بھر کے رہ جاتے ہیں۔ اس نے سیدھا پہنچ کر اطلاع دیا جناب عمر کے پاس، کہا آپ کے گورنر کے بیٹے نے یہ سلوک کیا ہے اور جرم یہ ہے کہ میرا گھوڑا آگے کیسے بڑھ گیا۔ جناب عمر نے فوراً خط لکھا، تفصیل پڑھنا ہے تو الفاروق پڑھ لو۔ خط لکھا فوراً کہ آپ کے رعایا کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، آپ نے ان کو غلام کب سے بنا لیا؟ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔ ہاں، آتے آتے اپنے فرزند کو بھی لیتے آنا۔ یہ خط کا لب و لہجہ بول رہا تھا، سمجھ گئے وہ، بیٹے کو لے کے حاضر ہوئے، پورا واقعہ سنا اور فرمایا کہ لاؤ اس بیٹے کو میں سزا دیتا ہوں انتقام کے لیے۔ جناب عمر نے کہا نہیں، اگر یہ کوڑا آپ کے ہاتھ میں وہیں ہوتا اور وہیں آپ نے برسا دیا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی۔ اب تو کوڑا اس مظلوم کے ہاتھ میں ہوگا اور پیٹھ آپ کے لاڈلے کی ہوگی۔ اس کے بعد کہا جناب عمر نے، وَضْرِبْ كَمَا ضَرَبَهُ، وَضْرِبْ كَمَا ضَرَبَكَ، جس طرح تجھے اس نے مارا ہے تو بھی اس کو مار، وَاخْذُلْهُ كَمَا خَذَلَكَ، جس طرح تجھ کو ذلیل کیا ہے اس نے تو بھی ذلیل کر لے اس کو۔ یہ ہے انصاف۔ آگے نہیں بڑھ سکتے، تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو جب تک یہ خلافت تھی، خلیفہ زمین پر سوتا تھا، سارا جہان تھراتا تھا، اور جب تک یہ کر و فر نہیں تھے، لوگ اسلام کی شوقت محسوس کرتے تھے۔ اور جب ہمارے حاکموں میں تعیشات آ گئے، خدا سے دوری پیدا ہو گئی، تقوی غائب ہو گیا، جب سے سارے جہان میں ان کی ہیبت نکل چکی ہے۔ اس پر ایک حدیث جو بارہا سن چکے ہیں آپ، مگر یہ حدیث روز سننے کے لائق ہے، صبح شام سننے کے لائق ہے، اور زبانی یاد کر کے اپنے بچوں کے دماغ میں بٹھانے کے لائق ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اسلام والوں پر ٹوٹ پڑیں گے، جیسے بھوکے لوگ
چنے ہوئے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. ولیمے کا دسترخوان تیار نہیں ہوتا، لوگ کہاں ٹوٹ پڑتے ہیں؟ ہاں 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 روکتے روکتے بھی گھس جاتے. ابھی پلیٹ اٹھی نہیں، پلیٹ رکھی نہیں گئی. فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام پر اور مسلمانوں پر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی دسترخوان پر ٹوٹنے کی طرح. صحابہ نے حیرت سے پوچھا کیا ہم کم ہوں گے؟ ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ آج لوگ تعداد پہ بہت پکارا کر رہے ہیں، تعداد سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہ عظمت دل میں لاؤ. تعداد کا حال سنو. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی. جس طرح پانی کے اوپر کف آ جاتا، جھاگ آ جاتا ہے، ایسے تمہاری تعداد ہوگی، جھاگ کی طرح تعداد ہوگی. مطلب یہ ہے کہ جہاں دیکھو تمہارا ہی سر نظر آئے گا. تعداد بہت ہوگی، بے شمار تعداد ہوگی. پھر فرمایا پھر کیا وجہ ہے؟ کہا تم کو ایک مرض لاحق ہو جائے گا، اس مرض کا نام ہے وہن. وہن کی بیماری لگ جائے گی. صحابہ نے پوچھا یہ نئی بیماری ہم کو نہیں معلوم ہے. فمل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن حب الدنیا وکراہیت الموت. حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ وہن ہے جس کو ہم کہتے ہیں گھن لگ جانا. کتنا بہترین لکڑی ہو، گھن لگ جائے تو گھن کو لکڑی ختم کر دیتی، لکڑی پوری ختم ہو جاتی. تو کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت. کراہیت الموت، موت سے بیزارگی، موت سے ناگواری. آج سارے عالم یہی وجہ ہے. اس وقت لوگ اسلام کے لیے جان دیتے تھے اور ہم اسلام کی پناہ میں جان کو بچا کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم باقی رہیں گے. ہمیشہ ہم باقی نہیں رہیں گے. یہ کائنات خود فانی ہے، یہاں کا ہر ذرہ فانی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو تجاوز کی بات یاد کرو. تجاوز کرنا پسند نہیں ہے. اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اس سے انتقام اور قصاص جائز ہے، لیکن معافی بہتر ہے. معافی سے وہ محبوب بن سکتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے. انتقام تو جائز ہے لیکن انتقام سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اکثر انتقام میں آدمی تجاوز کر جاتا ہے اور وہ اللہ کی نگاہ میں بجائے مظلوم کے ظالم بن جاتا ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. یہ فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ پسند نہیں کرتا ہے تجاوز کرنے والوں کو. اب دیکھو کیا بیلنس کیا ہے اللہ نے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ وَخَرَجُوكُمْ. جملہ دیکھیے، قتل کرو ان سے جہاں ان کو پاؤ اور نکالو ان کو اس مقام سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ کون سمجھے گا اس کو؟ کفار قریش نے مکے سے مسلمانوں کو نکالا ہے. سب مدینے میں آ گئے، حبشہ چلے گئے، ہجرت کر گئے. اب حکم یہ ہوتا ہے کہ جس مکے سے انہوں نے تم کو نکالا ہے اس مکے سے اب تم ان کو نکالو. دیکھو برابری ہے. اور جیسے انہوں نے تم کو ظلم کیا ہے، ستایا ہے، اب جہاں پاؤ تم بھی ان سے قتال کرو. جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور اس آیت پر عمل ہو گیا کہ جہاں موقع ملا ان سے جنگ ہوئی، جہاں موقع ملا ان کو نکال کے باہر کیا گیا، تو لشکر کفر کے سرغنہ ابو سفیان کو کوئی جگہ نہیں ملی. انہوں نے کہا اب کہاں جاؤں؟ طائف چلے گئے. لیکن لوگوں نے کہا دامن مصطفیٰ میں بڑی وسعت ہے، واپس آ جاؤ، تمہارا گھر دار امن بن سکتا ہے. جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے حضرت عباس کے ذریعے سے تو حبیب اللہ کا اعلان ہوتا ہے من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن. جو گھر میں آ جائے ابو سفیان کے اس کو بھی پناہ. جبکہ یہ سردار تھے لشکر کے کفار قریش کے. یہ ہے دار رحمت. اللہ نے اس آیت سے عمل کروایا اور آگے فرمایا اگر کوئی اعتراض کرے کہ مکے میں قتل کا حکم اللہ دے رہے ہیں جبکہ وہ حرم ہے اور حرم میں قتال حرام ہے، پھر حرم میں قتال جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا تم نے جو حرم میں حرکتیں کی ہیں
یعنی شرک سے بھر دیا ہے. یہ فتنہ شرک بدتر ہے اس قتل کے مقابلے میں جس قتل کے بعد مکے کی تطہیر ہو جائے گی. معلوم کیا ہوا؟ اگر سامنے دو گناہ ہو تو چھوٹے گناہ کے مقابلے میں بڑا گناہ چھوڑنا چاہیے اور بڑے گناہ کے مقابلے میں چھوٹا گناہ قبول کرنا چاہیے. اس کو ہم بولتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں احون البلیتین. دو بلا ہے، دو مصیبت ہے، دو میں سے ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ چھوٹی کو قبول کریں گے بڑی سے بچنے کے لیے. یہاں بھی حکم فرمایا والفتنة اشد من القتل. فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے مقابلے میں. یعنی تم جو کہتے ہو کہ بیت اللہ میں جنگ، اشہر حرام میں جنگ جائز نہیں، تو سنو، اس میں قتل و قتال جتنا گناہ ہے اس سے زیادہ شدید فتنہ شرک ہے جس کو نکال کر مکے کو صاف کرنا لازم ہے. 360 خداؤں سے وہ بھرا ہوا تھا بیت اللہ، نکال کے ان کو پھینکنا لازم ہے. یہ تطہیر فرمایا. یہاں سے لوگوں نے ہر فتنے کو اشد بتا دیا ہے قتل کے مقابلے میں. نہیں ہو سکتا. یہاں فتنے سے مراد فتنہ شرک ہے. قتل سے زیادہ بڑا گناہ کون سا فتنہ ہے؟ ہر فتنہ نہیں ہے، فتنہ شرک ہے. یعنی بیت اللہ میں قتال کے مقابلے میں بیت اللہ میں شرک کرنا زیادہ گناہ ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور مت قتال کرو ان سے مسجد حرام کے پاس. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. یہاں تک کہ تم سے وہ قتال کریں اس کے اندر. یعنی تم پہل مت کرو. ہاں اگر وہ اقدام کرتے ہیں تو تم دفاع کرو، ڈیفنس کرنا تمہارا حق ہے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اگر تم سے وہ قتال کرتے ہیں تو تم ان سے قتال کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. یہی ہے بدلہ کافروں کا، جزا انجام ان کا ہے. فَإِنْ انْتَهَوْا. پس اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، تو جذبات میں مت آؤ. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ غفور الرحیم ہے. تم بھی ہاتھ روک لو اور تم بھی ان کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان پر معافی کا سلوک کرو. وَقَاتِلُوهُمْ. اور ان سے قتال کرو. کب تک کریں؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. یہاں تک کہ نہ رہ جائے فتنہ. کہاں نہ رہ جائے؟ جہاں پر جنگ ہو رہی ہے، اور وہ ہے حرم. حرم میں یہاں تک قتال کرتے چلے جاؤ کہ وہاں فتنہ باقی نہ رہے، یعنی شرک باقی نہ رہے. پورے جزیرۃ العرب کو شرک سے پاک کیے تک جنگ کرتے چلے جاؤ. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اور ہو گیا دین سب کا سب اللہ کے لیے. اس پر ایک واقعہ لکھا ہے بخاری میں. ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور ہو جائے دین سب کا سب اللہ کے لیے. سن 60 ہجری کے بعد جب یزید کی خلافت ہوئی ہے کوفہ کے اندر، اور اس کی طرف سے حجاج بنا ہے گورنر مدینے کا، اور حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں قتل کر دیا اور مکے میں آگ لگایا. جہاں وہ رکھے ہوئے سینگ ابراہیم کی قربانی کے جل گئے. تو کسی نے کہا ابو ہریرہ تم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فتنہ ہو رہا ہے اور حکم یہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. ابن عمر سے کہا گیا، جناب ابن عمر نے یہی آیت پڑھا، کہا یہ حکم ہے کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے. چنانچہ ہم نے اس پر عمل کیا اور کافروں سے قتال کیا یہاں تک کہ فتنہ وہاں کا ختم ہو گیا، یعنی شرک وہاں سے ختم کر دیا گیا اور سارا دین اللہ کے لیے ہو گیا. اب تم چاہتے ہو کہ ہم جا کے جنگ میں کود پڑیں جو آپسی جنگ ہے، لہذا ہم شریک نہیں ہو سکتے. ابن عمر نے اس جنگ میں شرکت سے انکار کر دیا. کیوں؟ یہ جنگ آپس کی جنگ تھی. اس میں شریک ہونے کو پسند نہیں کیا کہ ہم بھی مسلمان اور سامنے والا بھی مسلمان. ہم ماریں گے بھی تو اپنے آدمی کو ماریں گے اور ہم مریں گے تو اپنوں کے ہاتھ سے مریں گے. شرکت سے انکار کر دیا. اس کے لیے آپ تاریخ اسلام پڑھیے کہ لوگوں نے کیسی کیسی سازشیں کی ہیں. ٹکرا دیا ہے آپس میں. جنگ صفل ہو یا جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، ایسی جنگیں ہماری ہیں.
کہ ان کو سوچ کر گھنٹوں رونا بھی کافی نہیں ہوگا. آپس میں ٹکرا دیا گیا. کس نے؟ یہودیت نے، شیعیت نے، تاکہ مسلمانوں کی طاقت باہم ٹوٹ جائے، ورنہ ان کا سیلاب کوئی طاقت سے روک نہیں سکے گا. آج بھی خداوند قدوس نے وہ جلال و ہیبت دیا ہے. اگر مسلمان صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھ لیں اور ذاتی مفاد کو فراموش کر دیں تو آج بھی ان کی طاقت کوئی روک نہیں سکتا. لیکن دنیاوی مفاد، ذاتی مفادات، اس کی وجہ سے ہم بکھرے نظر آتے ہیں. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں تو زیادتی کرنا جائز نہیں ہے مگر ظالمین پر. جو ظالمین ہیں ان کے اوپر اقدام کرنا جائز ہے، بقیہ جائز نہیں ہے. آگے واضح فرمایا اشہر حرام جو 4 مہینے بتایا تھا میں آپ کو، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے کہلاتے ہیں. اس میں جنگ کرنا جائز نہیں. کہاں جائز نہیں؟ کفار کے نزدیک بھی اسلام نے اس کو باقی رکھا. کہا جب وہ احترام کرتے ہیں تو ہم بھی اس کا احترام کریں گے. اور 10واں پارہ سورہ توبہ میں آیت موجود ہے کہ 12 مہینے جب سے بنایا اللہ نے، جب سے یہ 4 مہینے قابل حرمت کے ہیں. منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. 4 مہینے، ان 4 مہینوں میں جنگ جائز نہیں. لیکن اگر یہ لوگ انہی 4 مہینوں میں جنگ کریں تو قصاصاً، انتقاماً، ان مہینوں میں ان سے جنگ کرنا جائز ہے. یہ بتا دیا. فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. الشہر الحرام سے مراد کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ عوض میں حرمت والے مہینے کے، اور حرمات یعنی حرمت والے قصاص میں جائز ہیں. حرمات حرمت کی جمع ہے، احترام کی چیزیں، احترام کے مہینے. قصاص یعنی بطور قصاص کے ان کا استعمال جائز ہے. کیسے؟ اگر دشمن ان مہینوں میں جنگ کرتا ہے تو اسی مہینے آپ کو جنگ کرنے کا حق ہے، ورنہ آپ انتظار کریں گے اشہر حرم کے چلے جانے کا اور سب معاملہ صاف ہو جائے گا. چنانچہ ان کا طریقہ ایک اور بھی تھا. اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان 4 مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اس کو بولتے ہیں نسیہ. نسی 10ویں پارے میں ذکر آئے گا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ کفر میں زیادتی ہے. کہتے ہیں یہ کیا ہے مہینہ؟ شعبان ہے نا؟ نہیں، شعبان کو 1 مہینے کے بعد کاؤنٹ کر لیں گے. اب رجب مان لو اس کو. اگر رجب ہے تو رجب کو 1 مہینے کے بعد مان لیں گے. اب شعبان مان لو اس کو. اس طریقے سے مہینے کو آگے اور پیچھے کر دیا کرتے تھے اور اپنا کام نکال لیا کرتے تھے. اس کو نسی کہتے ہیں. یہ کفر میں زیادتی ہے. اگر وہ ایسا کچھ کر کے لڑنا چاہتے ہیں تو تم احترام والے مہینوں کا خیال مت کرو، دفاع میں آ جاؤ. والحرمات قصاص. فمن اعتدى علیکم، پس جس نے زیادتی کیا تم پر، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی ان پر زیادتی کرو. بمثل ما اعتدى علیکم، اسی کے مثل جتنا تم پر انہوں نے زیادتی کی ہے. جملہ دیکھو، زیادتی کرنے میں بھی اس کا احترام کرو، اس کا خیال کرو کہ دشمن نے کتنا زیادتی کی ہے. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب جنون طاری نہ ہو جائے، ہوش میں رہے مسلمان، تب ہو سکتا ہے. آج تو جب جنگ ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے اور کتنا ہم ہاتھ پیر مار رہے ہیں. یہ آیت سامنے رکھو. حالانکہ یہاں لفظ کیا ہے؟ اعتداء علیکم، زیادتی کرنا. زیادتی کس کو بولتے ہیں؟ ظلم کو. یہاں قصاص ہے. قصاص ظلم نہیں ہے، قصاص تو جائز ہے، لیکن لفظی مشابہت کی وجہ سے ان کی زیادتی کے جواب میں آپ بھی ظلم کر رہے ہیں تو لفظ اعتداء استعمال کیا اللہ نے. یعنی ان کے ظلم کے جواب میں آپ بھی جواب دے رہے ہیں تو اس کا لحاظ کرو کہ انہوں نے تم پر کتنا ظلم کیا ہے اور کتنا زیادتی کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. کیوں؟ کوئی پیمانہ ہے ناپنے کا؟ وہ ایک ہی پیمانہ ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہے تو آدمی غلط کاموں سے رک جائے گا.
اور تقوی نہیں ہے تو اسے کوئی ناپ نہیں سکتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. یعنی ذاتی کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، غالب ہونے والوں کے ساتھ نہیں ہے، ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کن کے ساتھ ہے؟ جن کے دل میں خدا کا خوف ہے. مع المتقین. اب اگر سوچو اللہ کسی کے ساتھ ہے تو وہی تو غالب ہوگا، وہی سرخرو ہوگا. اس کی مثال دے کے بتاؤں میں آپ کو. ایک مرتبہ صحابہ کرام میں کچھ لوگ تیر اندازی کھیل رہے تھے. تیر اندازی مقابلہ کر رہے تھے، تیر چھوڑ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور تسلی دیتے کہا، اے بنی ارفدا، اے بنی اسماعیل، کھیلو کھیلو. دو گروپ میں سے ایک گروپ کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے. کہا میں ان کے ساتھ ہوں مقابلہ. فریق اول نے ہاتھ روک لیا. کہا ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یاد ہے بخاری میں واقعہ ہے، جب صحابہ کرام کا یہ طرز عمل دیکھا کہ پورے گروپ نے ہاتھ روک لیا، بھلا ہم تیر اندازی کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ کھیل ہے، دشمن کے لیے مشق کر رہے ہیں، یہ جسامت ٹھیک کر رہے ہیں اپنی، لیکن ظاہری اعتبار سے نبی مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں تو ہاتھ رک گئے. آپ فوراً ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا کھیلو، میں تم سب کے ساتھ ہوں، تم سب کے ساتھ ہوں. کھیلنا شروع ہو گئے اور آپ الگ ہٹ گئے. بتانا یہ ہے کہ نبی کسی کے ساتھ ہیں تو کائنات مغلوب نظر آتی ہے، اور اللہ کے ساتھ ہو جائیں تو کیا مسئلہ ہے. بندو ان اللہ مع المتقین کا مطلب یہ ہے اللہ متقیوں کے ساتھ. تو متقی بننے میں کیا حرج ہے؟ ایسے کئی واقعات ہیں، یہ باتیں حساس طبیعت کو محسوس ہوتی ہیں، سب کے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. کبھی بھی اللہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، کبھی بھی اللہ کی طاقت ان کے ساتھ نہیں ہے جو ایسے عمل کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو اللہ کے نبی متقیوں کے ساتھ ہے اور اللہ کی ذات بھی متقیوں کے ساتھ ہے. لہذا ہمیشہ اس کا خیال رہے کہ ہم متقی بن کے جیئیں. اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اب آپ سوچیں گے کہ یہاں متقیوں کے ساتھ اللہ کی معیت ثابت ہو رہی تھی، ظلم کرنے والے کے ساتھ انتقام لینا ہے تو بقدر ظلم ہی انتقام لینا ہے. یہ بحث ہوتے ہوتے انفاق فی سبیل اللہ کیسے آ گیا؟ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. سوچ سکتے ہیں آپ، ہمارے پاس لوگوں کو پیسہ ہو جاتا تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر پیسہ شادی میں نہ خرچ کریں تو کہاں خرچ کریں؟ چلو بتاؤ. نہیں معلوم؟ شادی میں خرچ نہ کریں تو کہاں خرچ کریں؟ یعنی پیسہ اس لیے ہوتا ہے کہ شادی میں فضول خرچی کر کے ظاہر کریں کہ ہم بڑے آدمی ہیں. بڑا آدمی کون ہوتا؟ جو اللہ کے ہاں بڑا ہو، اور اللہ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ یہی متقی. متقی اکرم عند اللہ کون ہے؟ اتقاکم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں جو سب سے بڑا متقی ہے وہی اللہ کے نزدیک شریف ہے، کریم ہے. اور جو فضول خرچی کر کے شریف بننا چاہتا ہے وہ اللہ کے ہاں رذیل ہے. اللہ کے ہاں شریف کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ تو پیسہ کہاں خرچ کریں پوچھتے ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، اسی بارے میں آیت آگے آ رہی ہے. یسألونک ماذا ينفقون. لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. تو کیا یہی خرچ کی جگہ ہے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. تم جتنا بھی خرچ کرنا چاہتے ہو کرو، ماں باپ پہ کرو، اعزاء و اقارب پہ کرو. کیا فضول خرچی کرتے رہیں گے ہمیشہ؟ فضول خرچی کرنے والا یہ سمجھتا ہے میرا مال، میری خواہش، میرے مال میں آپ کو بولنے کا کیا حق ہے؟ مولوی صاحب کون بولنے والے؟ عالم صاحب کون بولنے والے؟
میرا مال میری مرضی، میں نے کمایا ہے. یہ کس کا جواب ہے معلوم؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین والوں نے ایسا ہی جواب دیا تھا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا 12واں پارہ سورہ ہود پڑھ لیجئے. قَالُوا يَا شُعَيْب أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ. کیا ترجمہ اس کا ہے؟ کیا آپ کا خدا ایسا حکم دیتا ہے کہ ہم ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم ہمارے مالوں کو ہماری مرضی میں نہ خرچ کر سکیں جس طرح ہم چاہیں؟ کریں گے تو اللہ کے ہاں پسندیدہ بنیں گے. یہ مت سمجھو کہ مال کے تم مالک ہو، مال تمہارے پاس امانت ہے. جس طرح ہاتھ تمہاری ملکیت نہیں ہے، تم اسے کاٹ کے نہیں پھینک سکتے ہو. تمہاری آنکھ ملکیت نہیں ہے، تم جو چاہے نہیں دیکھ سکتے ہو. یہ زبان تمہاری ملکیت نہیں ہے، جو چاہے نہیں بول سکتے ہو. اس کا حساب لیا جائے گا. زبان کو کیسے استعمال کیا، آنکھ سے کیا استعمال کیا، اس کا حساب تو لیا جائے گا. ان البصر والفؤاد، آنکھ اور دل اور کان سب سے سوال کیا جائے گا. کیا مطلب؟ اگر مالک تھے سوال کیوں ہو رہا ہے؟ مالک سوال کر سکتا ہے مگر یہاں تو ثواب دینا پڑ رہا تھا. تو یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں کہ مال کو خرچ کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ کہاں خرچ کریں، یہاں خرچ کریں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو مال کو اللہ کے راستے میں. یہاں کون سا راستہ مراد ہے؟ اللہ کا. اوپر کس کا بیان چلتا ہے؟ دو ذکر ہوا. ایک احرام کے ساتھ حج میں جانے کا جس کو ہم حاجی کہتے ہیں، اور دوسرے کیا مقابلہ ہوا؟ اشہر حرام میں جنگ کرنے کا، تو آلِ جہاد مراد ہوا. تو مجاہد دو ہوئے، ایک حاجی ایک غازی. اگر حاجی پر خرچ کرتے ہو تو مقبول عند اللہ ہے، اور غازی پہ خرچ کرتے ہو تو بھی مقبول عند اللہ ہے. یہ دو مقام خرچ کرنے کے بتایا، حاجی اور غازی. ان دونوں پر خرچ کرنے والا اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شمار ہوگا. کرو خرچ. ہاں کیسے خرچ کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی زرہ پہنا ہے، اس میں خرچ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کھودنے کے لیے لوہے کے اوزار تیار کرائے ہیں. غزوہ خندق کھودنے میں شریک ہوئے ہیں. یہ اوزار بغیر پیسوں کے حاصل نہیں ہوتے. لشکریوں کے واسطے کھانے کا انتظام پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ہے مقام. یہ پوری قوم بھول گئی ہے اس فن کو. کسی کے پاس تصور نہیں ہے ان چیزوں کا. قرآن نے واضح کیا ہے یہ مقام خرچ کرنے کا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. آلِ جہاد تو کیا خریدیں گے؟ آج گھر جب بناتے ہیں تو گھر میں خوبصورتی ضرور دیکھیں گے لیکن مضبوطی نہیں دیکھیں گے. گھر میں گھس جائے توڑ کے وہ برداشت ہے، لیکن خوبصورت دکھنا، تعزیہ بن جائے گھر ہمارا. گھروں کا مقصد تعزیہ نہیں ہوتا، تزین نہیں ہے. گھروں کا مقصد رہائش گاہ ہے، امن گاہ ہے، تحفظ گاہ ہے، عزت گاہ ہے. پوری قوم لگی ہے تزین میں. لاکھوں روپے کہاں لگا رہے ہیں؟ ڈیکوریشن کرنے میں. مقصد کیا ہے اس کا؟ اچھا لگنا، خوشنما لگنا. یہ مقصود نہیں ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سب سے بدترین مصرف بتایا رسول اللہ نے. سب سے بدترین مصرف پیسہ خرچ کرنے کا وہ ہے جو اس زمین میں دفن ہوتا ہے، جس کا نام تعمیر ہے. بخاری کی روایت ہے بدترین مصرف جو جائز ہے لیکن جائز میں بدترین ہے. جیسے جائز عمل میں طلاق دینا ابغض المباحات ہے، ایسے ہی جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے بلڈنگ میں پیسہ خرچ کرنا. ضرورت کے بغیر مکان بناؤ، مضبوطی کے لیے، رہائش گاہ کے لیے، لیکن تزین کے لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے. ایک روایت مشکات میں گزری ہوگی، آپ پڑھ لیجئے کھول کے. ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین ڈوم بنایا. ڈوم بہترین مکان بنایا. آپ ادھر تشریف لے گئے. اتنا پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ کسی کا مکان نہیں پوچھا، انہی کا پوچھا.
لوگوں نے کہا فلاں صاحب کا ہے، بس آگے آپ نے کچھ نہیں فرمایا، لیکن چہرے پر ناگواری تھی، آگے بڑھ کے چلے جائے۔ جن صاحب کا مکان تھا ان کو اطلاع دی گئی کہ آج ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پوچھا کس کا مکان ہے، لوگوں نے کہا آپ کا ہے، اور چہرے پر آپ کے ناگواری تھی، لیکن آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ جائز ہے، اگر نبی منع کر دیتے تو جواز ختم ہو جاتا۔ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا نا باندی کا واقعہ، کہا تھا بریرہ نے کہ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ، کہا نہیں میرا مشورہ ہے، حکم نہیں دیا، کیونکہ مسئلہ بدل جاتا۔ تو حضور نے منع نہیں کیا، لیکن چہرے پہ ناگواری کی، میری سامنے میری امت کا پیسہ ایسے کام پہ خرچ ہو رہا ہے، جبکہ صفہ کے چبوترے پر جو بیٹھے اصحاب علم ہیں وہاں کھانا میسر نہیں ہے۔ آج بھی یتیم بچوں کے پاس چپل موجود نہیں ہے، ان کے منہ میں مسواک نہیں ہے، ان کے دانت کو صاف کرنے کے واسطے منجن نہیں ہے، ان کو پہننے کے واسطے لباس میسر نہیں ہے، ان کو سونے کے واسطے بستر میسر نہیں ہے، اور امت کا پیسہ کہاں خرچ ہو لوگ سوال کر رہے ہیں، اتنا پیسہ آ گیا۔ تو یہ ناگواری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، وہ صحابی سمجھ گئے، کہا جب خوشی کا اظہار نہیں ہے، ناگواری ہے، تو ایسا میں کیا کروں رکھ کے، گئے پورا مکان توڑ دیا، پورا مکان توڑ دیا۔ اگر وہ کوئی حیدرآباد کے صاحب ہوتے تو جا کے پہنچتے، دیکھو اللہ کے نبی میں نے آپ کی خاطر مکان توڑ دیا ہے، جتاتا جا کر کے، لیکن وہ صحابی تھے، نبی کی صحبت میں پرورش پائے تھے، انہوں نے ذکر تک نہیں کیا، مکان کو توڑ دیا اور جہاں کا وہیں رہ گئے۔ پھر خود ہی اتفاق سے کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور مکان کو نہیں دیکھا، تو فرمایا کہ یہ مکان کیا ہوا؟ کہا وہ تو آپ کے حکم کے بعد ہی اسی دن توڑ دیا گیا۔ تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ میرا عرض کرنا یہ ہے کہ صحابہ مشیت دیکھتے تھے، مشیت دیکھتے تھے کہ نبی کس سے خوش ہوتے ہیں اور کس سے ناخوش ہوتے ہیں، کس کو معلوم ہے۔ ایک صاحب کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی تھی، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، آپ نے کہا کہ تم مرد ہو اور ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، یہ جہنم کا کنگن ہے تمہارے ہاتھ میں۔ انہوں نے نکالا اور پھینک دیا، کہا جو نبی کو پسند نہیں ہے وہ سونا ہو کر کیا کرے گا، یہ تو جہنم بن جائے گا، نکال کے پھینک دیا۔ آپ چلے گئے، لوگوں نے کہا اب تو چلے گئے، اب اٹھا لو بیوی کو دے دو، اب تو حلال ہے بیوی کے لیے، آپ کے لیے منع تھا، بیوی کے واسطے حلال ہے، لے جاؤ بیوی کو دے دو یا بیچ کے قیمت استعمال کر لو۔ آپ نے کہا جب نبی کی منشا پر پھینک دیا تو اب اٹھانے کے لائق نہیں رہ گیا، نبی کی منشا پہ پھینک دینے کے بعد اب اٹھانے کے لائق نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام مشیت دیکھتے تھے، کہاں خرچ کریں سوال کرتے تھے۔ یہاں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ ہلاکت میں ڈالنا سے مراد کیا ہے؟ وہ اعمال کرنا جن سے آدمی جہنم میں جائے، یہ ہے مراد۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو۔ ہاتھوں کو کیوں کہا؟ پیروں کو کہا ہوتا، سر کہا ہوتا، جسم کہا ہوتا، کیا وجہ ہے؟ کثرت کے ساتھ یہ جملے استعمال ہوئے ہیں، بما قدمت یداک، ذالک بما قدمت یداک، یہ اس واسطے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ آدمی کا عمل زیادہ تر کس سے ہوتا ہے؟ ہاتھ سے۔ جس طرح علم کا تعلق زیادہ تر کس سے ہوتا ہے؟ کان سے۔ زیادہ سن کر آدمی علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد آنکھ سے دیکھ کر حاصل کرتا ہے، دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے مطالعہ کر کے، مگر وہ کم ہے، زیادہ سن کر استعمال کرتا ہے۔ تو اعمال میں سب سے زیادہ عمل اس کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ ہاتھوں کے عمل سے مراد ہے تمہارے سارے اعمال۔ تو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت والے کام مت کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور کام اچھی طرح کیا کرو۔ وَأَحْسِنُوا، کام میں احسان تک پہنچو۔ ان اللہ یحب المحسنین،
بے شک اللہ پسند کرتا ہے محسنین کو، یعنی اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ اس کی وضاحت پیچھے کر چکا ہوں مگر بھول گئے ہوں گے آپ۔ احسان کا لفظ بہت حسین ہے، احسان کے اندر کئی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ احسان کرنا ایک اردو میں استعمال ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کے دکھ درد میں شریک ہو جانا، کسی کا تعاون کر دینا، یہ احسان ہے۔ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کر، ایک ترجمہ تو یہ ہے احسان کا۔ اور ایک احسان وہ ہے کہ اللہ کی بندگی ایسی کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ سمجھو تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس مرتبے پر پہنچ کر کام کرو، یہ درجہ احسان ہے۔ ایسے محسنین کو اللہ پسند فرماتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسنین کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ جو اس درجے پہنچے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور کوئی بھی کام کرے اس کیفیت میں، تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اور یہ بندہ انشاءاللہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اس کے بعد ایک طویل آیت ہے اس رکوع میں، اس میں مسائل بہت ہیں مگر یہ میں پوری کر دے رہا ہوں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اس میں کئی مسائل ہیں۔ اب یہ پارہ سورہ بقرہ جو چل رہا ہے اس میں مسائل بے شمار ہیں، اور مسائل سے بھرپور ہے سورہ بقرہ۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج کو عمرہ کو اللہ کے لیے۔ کیا سمجھیں گے اس کو؟ اب پورا کرو، کون نے پورا کرتا؟ یہ حکم کیوں آیا پورا کرنے کا؟ کون ناقص کرتا ہے؟ سر سے ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ حکم یہ تھا کہ لوگ حج کا احرام باندھ کے چلے، حج کا احرام باندھ کے چلے۔ راستے میں آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر کسی کے پاس قربانی کا جانور ہے تب تو وہ حج کے احرام سے حج ہی کرے گا، لیکن اگر قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ حج کے احرام کو تبدیل کر کے عمرے کا احرام مان لے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے، پھر 8 تاریخ ذی الحجہ کی آئے تو پھر سے حج کا احرام باندھے۔ یہ کیا ہے؟ تمتع ہے۔ جناب عمر کی رائے یہی تھی کہ پہلے عمرہ کیا جائے پھر حج کیا جائے، لیکن اس پر بھی عمل ہوا ہے صحابہ کرام کی موجودگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، کہ جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ حج کے احرام کو چینج کر دیں، بدل دیں، عمرے کا احرام بنا لیں اس کو، اور جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ قربانی کی وجہ سے احرام چینج نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے، ان کو اسی احرام پہ رہنا پڑے گا، یعنی حج کے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے گئے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیے گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، میں عرض کیا ہوں ابھی اسی آیت کا پس منظر ہے وہ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو تم کو آسانی سے قربانی میسر ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، استیسرہ کے معنی میسر ہو، ہدی میں سے، قربانی میں سے، یعنی اگر اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، جو بھی میسر ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو حلق نہ کراؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی پہنچ جائے اپنے مقام پر۔ یہ آیت اختلاف سے بھری ہے۔ کیسا اختلاف ہے؟ 2 باتیں عرض کر دوں، سمجھ میں آ جائے گا آپ کے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کا حلق نہ کراؤ، حلق کے معنی چکنی، پورے سر کے بال استرے سے پھرانا، اس کو حلق کرانا بولتے ہیں۔ کب ہوتا حلق؟ حنفی مسلک کے مطابق جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک حلق کرانا جائز نہیں ہے۔ بقیہ 3 ائمہ کے نزدیک قربانی سے پہلے بھی حلق کرانا جائز ہے۔ ان کی دلیل آپ کو سنا کے فائدہ نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک روایت ہے، افعل ولا حرج، کرو کوئی بات نہیں،
کوئی بھی کام آگے ہو پیچھے ہو پہلے ہو بعد ہو افعل ولا حرج، کرو کوئی حرج نہیں. لیکن حنفیہ کہتے ہیں حدیث کے مقابلے میں آیت تگڑی ہے، اور آیت میں کہا گیا ہے سر کے بال نہ اترواؤ جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے. لہذا ہم واجب کہتے ہیں اس کو. پہلے قربانی کا جانور ذبح ہوگا تب ہمارے بال کتروائے جائیں گے. ترتیب واجب اس آیت کے روح سے. اگر کوئی پہلے بال اتروا دیا، قربانی ذبح نہیں کیا پہلے، تو ایک دم اور لازم آئے گا ایک قربانی پھر کرنا، سزاءً جنایتاً. تو اس آیت میں کہا گیا اپنے سروں کو حلق نہ کراؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور پہنچ جائے اپنے مقام پر. دوسرا اختلاف کیا ہے؟ محلہ اپنے مقام پر پہنچ جائے تو کون سا مقام ہے اس کا؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جہاں روک دیے گئے ہو وہیں ذبح کر دو، حرم میں پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، قربانی کا جانور کسی کے ہاتھ بھیج دو، مینا میں ذبح ہونا پڑے گا وہ، تب قربانی ادا ہوگی. اختلاف کیا امام شافعی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے اندر روک دیے گئے تھے وہیں قربانی کیا، مینا میں کہاں بھیجا؟ فرمایا مینا میں نہیں بھیجا، لیکن حدیبیہ کی زمین کا کچھ حصہ مینا میں شامل ہے اور وہیں پر قربانی کی گئی ہے. یہ علمی بات ہے، اس کا اشارہ کر دیا میں نے. بہرحال جب قربانی اپنے مقام پہ پہنچ جائے تو آپ حلق کرا سکتے ہیں. فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو کوئی مریض ہو، او بہ اذن، یا اس کو کچھ تکلیف ہو، من راسہ، اس کے سر میں، ففدیۃ، تو فدیہ دے دے. کتنا؟ من صیام، روزے سے، او صدقۃ، صدقے سے، او نسک، یا قربانی سے. 3 شکلیں. یعنی اگر کوئی مریض ہے، سر میں درد ہے اور اس کو بال نکالنا پڑتا ہے حالت احرام میں بلا قربانی کیے ہوئے، مثلا جواں بہت ستا رہا ہے، سر میں بہت تکلیف ہے، سر میں بہت درد ہے، بال نکالنے سے سر ہلکا ہو جاتا ہے، یہ تو لوگ مانتے ہی نہیں. مصیبت یہ ہے کہ سر کے بال نکالنے سے سر ہلکا ہوتا، یہ کون مانتا؟ یہاں دیکھ لو اشارہ موجود ہے. اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا اس کے سر میں درد ہے، کیا کرے؟ سر کے بال نکال دے. لیکن احرام میں ہے، قربانی ذبح نہیں ہوئی ہے، تو اس کے بدلے میں فدیہ دے دے، روزہ رکھ کر، صدقہ دے کر، قربانی کر کے. سب شکلیں موجود ہیں. میں نے بال نکالا ابھی 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے، تقریباً 10 لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہوگا عمرہ کرنے گئے تھے کیا، عمرہ کرنے گئے تھے کیا، عمرہ کرنے گئے تھے کیا. یعنی عمرہ کرنے والے ہی کو بال نکالنا جائز ہے، باقی لوگوں کو جائز ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ حفاظ کی مجبوری ہے، رمضان سے پہلے نکالتے ہیں تاکہ رمضان میں خشکی نہ آئے، تراوٹ رہے تیل کی، اور تراویح کے اندر مشکل نہ ہونے پائے. سنت ہے، حضرت علی کی سنت، سیرت کہہ سکتے ہو اس کو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اگر ایک بال میں خشکی رہ گئی، واجب غسل کرتے کرتے ایک بال خشک ہو گیا تو اس ایک بال کے نیچے جنابت چھپی رہ جاتی ہے. فمن عادیت راسی، اسی واسطے میں سر سے عداوت کرتا ہوں، پورے بال نکال دیتا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، رہے ہی نہیں. تو ہمیشہ حضرت علی اسطورے لگاتے تھے، ہمیشہ لگاتے تھے، اور ان سے بہادر کوئی تھا نہیں. وہ علم کے دروازہ تھے، قاضی تھے، اور قضاءات میں جواب نہیں رکھتے تھے اپنا. کیوں بھائی؟ دماغ تر و تازہ ہے. آج تو دے ہپی، او بڑے بڑے بال، حافظہ کمزور، یہاں سنتے گھر جا کے بھول جاتے. پورا گھنٹہ کا بیان نقل کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. سن کے یاد نہیں ہوتا، بھول جاتا. تو حافظے پر توجہ کرو. اگر سر کے بال رکھنا ہی ہے تو اس میں تیل لگاؤ، تیل لگانا اس کا حق ہے، اور سرما لگانا آنکھ کا حق ہے. اور اگر بال رکھنا ہی ہے تو کان کی لو تک برابر کاٹو، نبی کی طرح. کان کی لو تک یا گردن تک یا موڑھے تک، لیکن اسے برابر کاٹو. ہمارے پاس کیا کرتے؟ سامنے بڑا کرتے، پیچھے چھوٹا کرتے، سائڈ میں پھر بڑا کرتے. یہ سب جائز نہیں ہے. بال برابر رہیں تو جائز ہے، آگے چھوٹا پیچھے بڑا جائز نہیں ہے، بنا ہے. بہرحال ضمنی بحث آئیے. تو سر میں تکلیف ہے تو بال نکال دیا تو کیا کریں گے؟ فدیہ دیں گے.
شرعی فدیہ، اور اس کے بدلے 3 روزے رکھیں گے، یا 6 مسکین کو کھانا کھلائیں گے، یا پھر 1 قربانی کر دے دیں گے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم مأمون ہو جاؤ، دشمن کا خوف ختم ہو جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جس نے تمتع کیا یعنی عمرے کو حج سے ملا دیا، ایک سفر میں عمرہ اس کے بعد حج، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ تمتع کہتے ہیں۔ ایک سفر میں 2 چیز کیا، عمرہ اور حج، تو تمتع کہتے ہیں اس کو، اور ایک ہی احرام میں دونوں کر دیا تو حج قران کہتے ہیں اس کو، اور ایک حج سفر میں صرف حج کیا عمرہ نہیں کیا تو حج افراد کہتے ہیں اس کو۔ فرمایا دم تمتع اس پر لازم ہو جائے گا۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو آسانی کے ساتھ مل جائے قربانی اسے واجب ہے کرنا۔ کیوں؟ ایک سفر میں 2 فائدہ اٹھایا، عمرے کا بھی حج کا بھی، لہذا دم شکر واجب ہوتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کو نہ ملے قربانی کی جگہ، یا پیسہ نہ ہو یا جانور نہ ملتا ہو، فَصِيَامُ، تو روزہ ہے اس کا بدلہ، کتنا؟ 3 ایام فی الحج، ایام حج میں 3 روزے، وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے لوٹنے کے بعد، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ مکمل 10 روزے ہو گئے بطور فدیہ کے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس موجود، یعنی وہاں کا رہنے والا نہ ہو۔ اگر وہاں کا رہنے والا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وہاں کا رہنے والا ہے تو تمتع جائز نہیں ہے، قران جائز نہیں ہے، اس کو حج افراد کرنا چاہیے۔ امام اعظم کہتے ہیں وہاں کا رہنے والا ہے لیکن افراد نہ کر کے تمتع قران کر رہا ہے تو اس پر بھی واجب ہوگی۔ یہاں جو حکم ہے آیت کا، اس کا منشا یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو تمتع نہیں کرنا چاہیے، قران نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی تمتع واجب ہے۔ واتقوا اللہ، یہ ہر جگہ دیکھو ملے گا آپ کو، کیونکہ اصل تقوی ہے تو عمل میں جان ہے، ورنہ سارے عمل کھوکھلے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ بے شک اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کی سزا بھی سخت ہے، اللہ کی عطا بھی بہت زیادہ ہے۔ عطاء غیر مجذوذ، لہ اجر غیر ممنون، دیتا بھی خوب ہے، پکڑتا بھی خوب ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کرنا۔ یہاں پر رکوع پورا ہو گیا اور وقت بھی